بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 507 ہے۔ آج کا عنوان ہے اصل مال کیا ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مطرف عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت مطرف وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ سورۃ التکاثر یعنی الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بیچ دیا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث انسان کی دنیاوی سوچ اور مال کے بارے میں اس کے غلط تصور کی اصلاح کرتی ہے۔ انسان عام طور پر مال کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اس پر فخر کرتا ہے، مگر حقیقت میں اس کا بہت تھوڑا حصہ ہی اس کے کام آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ انسان جس مال کو میرا مال کہتا ہے، دراصل اس میں سے اس کا حصہ صرف 3 چیزیں ہیں۔ وہ جو کھا گیا اور ختم کر دیا، وہ جو پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، اور وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کیونکہ یہی صدقہ اس کے لیے آخرت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک گہرا سبق یہ دیا گیا ہے کہ باقی سارا مال جو انسان جمع کرتا رہتا ہے وہ دراصل دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ اس کے ورثاء کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی بیٹی کے پاس، کبھی بیٹے کے پاس، کبھی بیوی کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی بہن کے پاس، کبھی ماں کے پاس، کبھی باپ کے پاس چلا جاتا ہے، اور خود انسان اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو نیک کاموں میں لگائے تاکہ وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اصل فائدہ اسی مال میں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو اس کے اندر ایثار، خیر خواہی اور دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث سورۃ التکاثر کے مضمون کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ دنیا کی کثرت اور ایک دوسرے سے مال و دولت میں آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہنا انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں کامیابی آخرت کی تیاری میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مال و دولت کو مقصد زندگی نہ بنائیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ صدقہ، خیرات اور ضرورت مندوں کی مدد کو اپنی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔